بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات جو لوگوں کے درمیان مردوں کی عید کے نام سے مشہور ہے، تو کیا اس کو مردوں کی عید کہنا صحیح ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو مردوں کی عید کہنے کے لیے اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کبھی کہا ہو۔ بس نہ جانے لوگوں کے درمیان یہ بات کیسے مشہور ہو گئی کہ شب برات کو مردوں کی عید کہتے ہیں۔ ہاں، شب برات کے بارے میں قرآن و حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ دیکھیے، مسلمان کہتے ہیں اس کو جو قرآن اور حدیث کی بات کو مانے، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو بات ہے اسے نہ مانے۔ لیکن آج مسلمان کے حالات دیکھو، جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ان ساری باتوں کو مانتے ہیں، بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر شب برات کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس دن مرے ہوئے اپنے گھروں کو آتے ہیں، یعنی مردے اپنے گھر کو آتے ہیں، اس لیے ان کے پسندیدہ کھانا بنانا اور ان کو پسندیدہ چیزیں وہاں پر لا کر فاتحہ کے نام سے کچھ رسم و رواج کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر بانٹنا، کپڑے چڑھانا، یہ سب جو رواج ہے اور اسے مردوں کی عید کہنا، یہ سب باتیں قرآن اور حدیث میں نہ کہی ہوئی باتیں ہیں، لیکن لوگ ان باتوں کو مانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث میں شب برات کے بارے میں کتنی حدیثیں موجود ہیں فضیلت کے بارے میں، لیکن اکثر مسلمان کو اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہو بھی جائے تو اکثر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیے، آج مسلمان شیطان کے کیسے جال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شب برات کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ہے اس چیز کے بارے میں ہم کو کچھ علم نہیں، لیکن جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں معلوم ہے، اور اس سے بڑھ کر کے سارے باتوں پر آج مسلمان عمل کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ اس رات مردے ہمارے گھروں کو آتے ہیں، ان کے پسندیدہ کھانے بنانا، ان کے لائق کے کپڑے بنانا، ان کے پسندیدہ چیزیں رکھ کر وہاں جب تک اس پر فاتحہ نہ دی جائے اس میں سے کچھ بھی نہ کھانا۔ یہ سب جو غلط رواج ہے مسلمان اسے مانتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہی آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے، بس لوگوں کی کہی ہوئی بہکی باتوں کو، بدعتی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے لگے، تو مسلمانوں کو کہاں سے کامیابی ملے گی؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان جو بھی بولے اس کی بات کو سن کر مان لے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ جو بھی بات ہم کو معلوم ہو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ قرآن اور حدیث میں ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے تو مانیں، اگر نہیں تو انکار کر دیں۔ اگر قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کو جاننے والے علماء، مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں کہ حضرت ہم نے یہ بات سنی ہے، یا کوئی کام ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہو تو پوچھے علماء سے، حضرت یہ کام ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ بات قرآن و حدیث میں ہے بھی یا نہیں؟ اگر علماء کہیں آپ کو بات سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، اگر نہ آئے تو 1 سے 4 علماء سے پوچھیں۔ تحقیق کرنے کے بعد جو لوگوں کے پاس جو بات مشہور ہے یا ہم جو کر رہے ہیں، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اس پر عمل کریں، اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اللہ کے واسطے ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ شب برات کی ایک خاص نماز ہے کہ اس کو پہلی رکعت میں فلاں سورہ پڑھیں، دوسری رکعت میں فلاں سورہ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو ہم کو ثواب اتنا ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسی ایک بات لوگوں کے درمیان پھیلتی آ رہی ہے۔ دیکھیے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اس بارے میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیادی بات ہے۔ شب برات میں کوئی خاص عمل، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے کہ نفلی عبادت جو چاہے کر سکتے ہیں۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جو بھی نیک عمل ہے کر کے ہم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں جو انتقال کر گئے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شب برات مغفرت والی رات ہے، تو آپ نفل عبادت جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی عبادت شب برات کے لیے خاص نہیں ہے۔